السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، یہ رات گئے ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے، چھاپا سا مارا ہے۔ یہ کس وجہ سے اور آگے عمران خان صاحب نے اس کو کیا جواب دیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک تو ایک مرتبہ پھر 9 مئی کا بیانیہ پٹ جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوف کی نئی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ان کے پپٹ سے جو اداکار تھے وہ پھر ایک مرتبہ جناب میدان میں آ گئے ہیں، اور بہت سارے اینکر پرسن نے بھی باقاعدہ اس پر پروگرام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بہت زیادہ کنٹروورسی ہے، اور خاص طور پر 1971 والی جو ویڈیو تھی وہ عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیے جانے کے بعد بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں جناب کہ اب ایک بہت بڑا چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اور بہت کچھ ہوگا، اور ہونے کیا والا ہے، انجام مجھے کیا نظر آ رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب کہ لیٹ نائٹ چھاپا مارا ہے ہماری ایف آئی اے کی ٹیم نے۔ یہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور یہاں جا کر جناب انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جناب چھاپا مارا گیا 30 اور 31 مئی کی درمیانی شب، جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی شب آتی ہے اس میں چھاپا مارا گیا ہے، اور میرے پاس جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ اسے رپورٹ کیا ہے ایکسپریس نیوز نے۔ عمران خان آفیشیل ایکس ٹویٹر ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا، اور تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے پوچھ گچھ کے لیے اڈیالہ جیل جا پہنچی، تو عمران خان نے تفتیش میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا جب تک میری جناب وکلا کی ٹیم نہیں ہوگی۔ آپ مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو میری وکلا کی ٹیم موجود ہوگی تو میں بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی یہ بتائیں آپ جیل میں مجھ سے آئے ہیں کس عدالت کے آپ تھرو آئے ہیں، کس بنیاد پر آپ مجھ سے جیل میں بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جناب آپ کو پتا ہے عمران خان جیل میں ہے، اور اب تو وہ خود بڑا سیاںہ ہو گیا ہے جناب، اسے آدھے سے زیادہ قانون کا وہ کہتا تھا گرفتاری سے پہلے پتا چل گیا ہے، اور جو باقی قانون رہتا تھا وہ اب گرفتاری کے بعد پتہ چل گیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر جناب ایف آئی اے کی ٹیم نے مجسٹریٹ کو، جوڈیشل مجسٹریٹ کو خط لکھا ہے جناب۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں انکوائری کے لیے رابطہ کیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے جناب ایک خط بھی لکھا گیا ہے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ 28 مئی کو پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کے ذریعے حقائق کو توڑ موڑ کر آفیسرز اور جوانوں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے مختلف ریاستی اداروں میں تفریق بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو صریحاً پیکا ایکٹ 2016 کی خلاف ورزی ہے جس کی تفتیش ہونا لازمی ہے، اس لیے عمران خان سے تفتیش تک رسائی دی جائے۔ لیکن پہلے یہ عمران خان کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے آگے گھاس نہیں ڈالی تو پھر جناب انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو خط لکھا ہے۔ اب اس کے ذریعے آگے کیا بات ہوتی ہے، لیکن جو حکومتی ٹیم ہے وہ اس پر بڑی بغلیں بجا رہی ہے۔ اس حوالے سے جناب حسن ایوب صاحب جنہیں راوی بھی کہتے ہیں وہ باقاعدہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی قیامت آ گئی ہے اور اب تو جناب عمران خان جو بالکل قابو آ جائے گا۔ حالانکہ اسے تم نے 1 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ تمہارے قابو نہیں آیا، اب کیا قابو آئے گا؟ یہ جناب حسن ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے ڈرا اور دھمکا رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بغاوت کیس کا ابھی جو ہے بات چل رہی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، پنجاب کابینہ نے بھی کچھ اس طرح کی منظوری دی ہے، اور فیصل واڈا بھی کل بتا چکے ہیں کہ حکومت بڑی سنجیدگی سے، وفاقی حکومت پی ٹی آئی پابندی کا سوچ رہے ہیں، اور پھر وہی بات جو بھی آپ نے کی ہے کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑیں گے دیگر معاملات میں بھی۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ واقعی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، یہ صرف ڈراوا ہے؟ کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے جو سہولت کاری فراہم کر رہی ہے، اس سسٹم کو توڑ دیا جائے گا۔ جو سہولت کاری کا نومی والوں کو سہولت کاری کا سسٹم اس میں بن چکا ہے، ایک یعنی سسٹم ہے، سسٹم کے مقابلے میں سسٹم بن چکا ہے جو کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے موجودہ سسٹم جو ریاستی سسٹم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا ہے، اس سسٹم کو ٹوٹے کر دیا جائے گا، اس کا شرازہ بکھیر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی بھی بندہ کسی عہدے پر بھی بیٹھا ہوا ہے، کسی آئینی عہدے پر بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ میں بات سمجھ جائیں، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، یہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، ایسا نہیں چھوڑا جائے گا، ایسے چھوٹے میں مہار نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ جو مرضی کرتے ہیں اور ریاست خاموش رہ جائے، ریاست نہیں خاموش رہے گی۔ یہ کتنا مطلب کتنی دیر میں ہو سکتا ہے، کتنا اور مزید کتنا ٹائم لگے گا یہ سسٹم توڑنے میں جو پیرالل سسٹم میں کھڑا ہو گیا؟ یہ جون کا مہینہ میرے خیال سے اسی کے اندر جو کچھ ہونا ہوا ہو جائے گا،
اس سے لمبا نہیں جا سکتا یہ معاملہ. اوکے پھر جون کا مہینہ جو ہے، جون کا مہینہ ہے، چلے 15 دن اگلے ڈال دیں، جولائی پہ ڈال دیں، اس سے لمبا نہیں جائے گا. عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ جو ٹویٹ کی گئی ہے 3.5 منٹ کی، تقریباً 3 منٹ 27 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. میں نے یہ جب ٹویٹ ہوئی تھی اسی وقت میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن سرسری سے دیکھا، اس میں مجھے کوئی چیز کوئی خاص نظر نہیں آئی. یہ وہی بات ہے جو بیانیہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے، بعد میں بھی کہتے رہتے ہیں. اس سے پہلے یہ نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے، اور ہر جناب جو پارٹی جو جسے دعویٰ ہو کہ وہ الیکشن میں جیتی ہے لیکن اس کو ہرا دیا گیا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر اس میں ہے کیا، جس پر جناب بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ جناب غدار ہمارے قابو آ گئے اور ہم جناب ایک مرتبہ پھر 9 مئی سے بھی بڑا سین کریٹ کر دیں گے. دیکھیں تو اس میں ہے کیا. اس میں یہ کہا گیا جناب کہ شیخ مجیب غدار کون تھا، یحییٰ خان تھا یا شیخ مجیب تھا. کمپیریزن کیا گیا ہے کہ یحییٰ خان کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، ملک متحد رہے، بلکہ اسے اپنا صرف اقتدار عزیز تھا. دوسری طرف شیخ مجیب سب سے زیادہ پاکستانیوں کی ووٹ لیے تھے اور اس نے سیٹیں لی تھی، لیکن اسے اقتدار نہیں دیا. آخر وقت تک وہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان متحد رہے، لیکن جب نہیں ہو سکا، جب اس کو جناب اس کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا، تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی اور بنگلہ دیش بن گیا. تو اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہماری عسکری قیادت تھی اگر وہ یہ چاہتی کہ پاکستان متحد رہے، تو اس وقت جس نے جو الیکشن میں جیتا تھا اس کو اقتدار دے کر پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا دو لخت ہونے سے. تو انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ اب اصل جو جملہ مترجہ ہے جس پر جناب اعتراض کیا گیا اور جس پر جناب بہت زیادہ سیکھ پا ہے، انہوں نے جناب جنگل کے بادشاہ کا نام لے لیا ہے کہ اس وقت بھی جنگل کا بادشاہ جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو نہیں دے رہا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفینسو ہو گئی ہے. ڈیفینسو ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جیسے محسن بیگ ہو گیا، جناب حسن ایوب ہو گیا، اور دوسری خواتین انکر عاصمہ شیرازی ہو گئی، دیگر ہو گئے، تو وہ جناب تھوڑا سا ذرا ایکٹیو ہو گئے. اس حوالے سے رؤوف حسن نے گزشتہ روز کاشف عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں جناب گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جو ہے آپریٹ ہو رہے ہیں. اور میں نے آپ کو گزشتہ 2-3 ولاگ میں میرا خیال کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہاں پاکستان میں نہیں ہے. اگر پاکستان میں سوشل میڈیا ٹیم ہوتی تو جیسے جناب باقی لوگ پکڑے گئے وہ بھی اس وقت جیل میں ہوتے. کیوں؟ یہاں تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، کوئی اس قسم. تو رؤوف حسن صاحب بنیادی طور پر تھوڑے سے ڈیفینسو ہوئے. انہوں نے کیا گفتگو کی، ذرا ملاحظہ فرمائیں. ڈیلیٹ ہو جائے گی اگلے سنڈے؟ میں آج بات کروں گا ان سے، میں ڈیفینیٹلی بات کروں گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر اس میں کوئی آبجیکشنبل چیز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو آبجیکشنبل ہو سکتی ہے، تو میں اس کو دیکھیں گے. اگر ہے آبجیکشنبل تو آئی ڈسکس اٹ ود دا سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں، جو ان کا ہیڈ ہے، اس سے میں بات کروں گا اور کہوں گا کہ اس کو دیکھو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرو، اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو امینڈ کرو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے. جو ہمارا نیریٹو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، نیریٹو سے باہر نہیں جانا. دوسری طرف جناب زین قریشی جو تھے وہ عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں شریک تھے، اور وہاں کون تھے جناب؟ محسن بیگ وہاں موجود تھے، حسن ایوب وہاں موجود تھے، ایک اور اینکر موجود تھے جناب. وہاں ان کی موجودگی میں جو جناب زین قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، انہوں نے اون کیا. انہوں نے کہا جی یہ بالکل عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے اور پی ٹی آئی اس کو رن کرتی ہے. پی ٹی آئی نمبر 1 اور نمبر 2 عمران خان کی مرضی کے مطابق یہ جناب چلایا جاتا ہے اکاؤنٹ. مطلب کوئی چیز انہیں پسند نہیں ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے یا اس میں کوئی انسٹرکشن لے لی جاتی ہیں. لیکن اس وقت چونکہ عمران خان جیل میں ہے تو ان سے ڈائریکٹ انسٹرکشن نہیں لی جا سکتی، تو پی ٹی آئی اس کو چلا رہی. انہوں نے اس کو اون کیا ہے کہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے. کیا کہا ہے انہوں نے زین قریشی صاحب نے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. مبینہ طور پر ظاہر ہے الزامات جو ہیں وہ بڑے سنگین ہیں تحریک انصاف پہ. اس ویڈیو کے بعد اور زیادہ جو کہ اس دن ہوئی ہے. ابھی یہاں سے اطلاع کہ ایک صاحب باہر سے چلا رہے ہیں، ایک صاحب کا ابھی اکاؤنٹ بند کیا، فیس بک بند کیا. تو تحریک انصاف کیا ایسے لوگوں سے خود کو ابھی تک کیوں ڈس ایسوسیٹ نہیں کر پائی، اور کیوں ٹویٹر ہینڈل جو ہے خان صاحب کا کوئی اور استعمال کر رہا ہے؟ اچھا، پیسے کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ کو کوئی باہر سے کر رہا ہے یا کوئی اور ہو رہا ہے. دیکھیے آبویسلی عمران خان صاحب جو ہے پابند سلاسل ہے اور وہ اپنا اکاؤنٹ خود تو نہیں مطلب کر سکتے، تو پارٹی کو کرنا پڑتا ہے، اور پارٹی ہی خان صاحب کی ٹویٹس کرتی ہے، ان کی اپروول سے کرتی ہے اور ان کی انڈورسمنٹ سے کرتی ہے. اس میں ایسے کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کو ہم جتنا کھینچ لیں، اس میں بال کی کھال اتار لیں، وہ ان کی مرضی ہے. بٹ میں اس بات سے پہلے 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. زین، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹویٹر پہ آتا ہے وہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق آتا ہے اور پارٹی پالیسی ہوتی ہے. اچھا، بالکل ایسا ہی ہے.
अब मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वही मसला है कि वो सब जुडिस हो जाएगा। जैन कुरैशी साहब की इस बात पर भी बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कि देखिए जी, जैन कुरैशी ने फंसा दिया, इमरान खान के गले तक फंदा जनाब चला दिया। उनके ख्याल में इस एक ट्वीट से गले पर फंदा चल गया जनाब, वहां फांसी का फंदा आ गया, अब तो इमरान खान को कोई बचा नहीं सकता। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस तरह पाकिस्तान बचाओ तुम। वो पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं कर रहा, इस वक्त भी पाकिस्तान बचाने की बात कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ कुछ लोग इसको इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो जेल में, उनको क्या पता ये किसने किया है और ये हो गया तो उनको तो अंदाजा नहीं है। और दूसरी तरफ जैन कुरैशी साहब जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान इसको ऑन करेगा और पार्टी इसको ऑन करती है, हम इसको डिसऑन नहीं करते। और अहम बात यह कि अभी तक उसे डिलीट भी नहीं किया गया। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान इसको ऑन करेगा या डिसऑन करेगा? मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान कभी ऐसा है नहीं कि कोई वाकया हो जाए और उसके बिहाफ पे भी चाहे हो जाए वो अपने लोगों को अकेला छोड़कर भाग जाए। इमरान खान इस किस्म का बंदा ही नहीं है। और इस वक्त तो इमरान खान जो सख्त तरीन बॉलिंग कर रहा है, अगर उसके पास इस वक्त ट्विटर अकाउंट होता तो इस वक्त शोले उगल रहा होता, कुछ और कह रहा होता। क्यों? जो पाकिस्तान की हालत कर दी गई है। वो इमरान खान इस वक्त लड़ रहा है और टिका के लड़ रहा है, वो आगे इसको चीज को आगे ले जाना चाहता है। वो असल में साइकी समझ गया है। साइकी क्या है जनाब? साइकी ये है कि इनको पता है कि इनका 9 मई का जो चूरन था वो बिकना बंद हो गया है। अब एक बच्चा भी जनाब इसकी वाट लगा देता है। आप 9 मई के बयाने की सूरत हाल क्या हुई है, आप जनाब वो जो हाशमी साहब है उनके जनाब इस प्रोग्राम से देख लें, ताबिश हाशमी के, कि उन्होंने आधे मिनट की ये तकरीबन वीडियो है और 3 सेकंड में 9 मई के 1 साल के जो बयानिया था उसको बिल्कुल टोटे करके रख दिया है। आप जरा आखिरी जुमले को इस पर गौर कीजिएगा, आधे मिनट की तकरीबन ये वीडियो है। इससे आपको 9 मई के सारे नैरेटिव का पोल खुल जाएगा। क्या कह रहे हैं जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब और ताबिश हाशमी साहब? ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी, दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके इन्होंने तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह, बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं जनाब कि मैं किसी और के घर में जाकर ऊपर शॉपर का पानी फेंक देता था, शरारत मेरी होती थी, सजा कोई और भुगतते थे। उस पर जनाब हाशमी साहब कहते हैं अच्छा 9 मई का बयानिया आपके पास पहले ही से मौजूद था, मतलब ये औकात है इस बयानिए की। लेकिन अब उनका ख्याल ये है, जो ताकतवर हल्के हैं यहाँ के, उनके ख्याल ये है कि ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया ने 8 फरवरी में इमरान खान को जितवाया, इस वक्त भी अगर इमरान खान नहीं डर रहा तो उसमें सोशल मीडिया की जनाब किरदार है। हालांकि इमरान खान के बारे में वो जानते नहीं है। इमरान खान देखें, डरता वो है जो अपनी मौत से डरता हो। जो मौत से नहीं डरता वो किसी से नहीं डर सकता। इन दुनियावी खुदाओं से तो 27 साल हो गए वो अपनी कौम को तबलीग कर रहा है कि ये खुदा तुम्हारे ये नहीं है, खुदा और है। ये ना इज्जत दे सकते हैं, ना जिल्लत दे सकते हैं, ना ये तुम्हारी उम्र छीन सकते हैं, ना तुम्हारी जिंदगी छीन सकते हैं, ना ये तुम्हारे रिस्क छीन सकते हैं। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। यही वजह है कि इस वक्त वो बेखौफ है और जो बेस रख चुका है उसे पता है कि ये इनकलाब आएगा, ये सोच आगे बढ़ेगी और ये एक वक्त आएगा कि बाकी यहां के जो इंसान है वो हकीकी तौर पर आजादी हासिल करेंगे। लेकिन यार लोग ये समझते हैं कि ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह उससे हो रहा है और वो अब सोशल मीडिया को जनाब क्रश करना चाहते हैं पाकिस्तान में। इस हवाले से 20 अरब रुपए रखे गए, 20 अरब रुपए। और इस हवाले से नजम सेठी साहब क्या इतला दे रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। एक तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर और क्लैंप डाउन होगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं फिर इसको दोहराऊंगा क्योंकि जिसके अंदर पहले उन्होंने ट्विटर को बंद किया, फिर अब मेरा ख्याल है अगली अटैक VPNs के ऊपर आएगी, ठीक, तीसरी अटैक आएगी यूट्यूब के ऊपर, उनको भी ब्लॉकिंग का ये सब कुछ होगा एंड सो ऑन। तो और फिर क्रैकडाउन होगा ऑन पीपल। और ये जो नए कानून बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दें, फेसबुक बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, ट्विटर पहले ही बंद कर चुके हैं। हैरत की बात यह है कि इमरान खान पर इल्जाम है कि ट्विटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, वो हालांकि वो जेल में है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में तो इन्होंने बैन किया हुआ है, पाकिस्तान में तो चल नहीं सकता ये ट्विटर, तो फिर किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं? अब नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इमरान खान के पास जब जाएंगे
تو وہ دو موقف دے گا. نمبر 1 تو وہ کہے گا کہ یہ اکاؤنٹ اس کی مرضی سے جناب یہ شیئر کیا گیا ہے تو اس پر ہم مقدمہ دائر کر دیں گے. اگر وہ انکار کرے گا کہ ان کی مرضی سے نہیں کیا گیا تو پھر اسے کہیں گے یہ بیان لکھ کر دو. وہ جو بیان لکھ کر دے گا یہ جناب بھیجا جائے گا ایکس پر, یعنی جناب اس جو ٹویٹر انتظامیہ ہے ان سے کہا جائے گا کہ جس کا کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, لہٰذا یہ اکاؤنٹ بند کر دو. تو ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تو پتہ نہیں ان کے خیال میں کون سی قیامت آ جائے گی. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ فرض کریں آپ بند بھی کرا لیتے ہیں, آپ کی کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں, آپ عمران خان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ جو نیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنے گا نا, آپ کے تصور نہیں کر سکتے, وہ ایک دن میں شاید اس کو بھی کراس کر جائے اور اس سے بھی زیادہ اس کی فالوورشپ ہو جائے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پاکستان میں محبت نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں محبت ہے. گزشتہ روز جناب آپ کو پتا ہے اسی رات میں کرکٹ میچ تھا, انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ تھا, چوتھا اور آخری T20 کرکٹ میچ تھا. یہ دوسرا میچ بھی پاکستان ہار گیا اور 2-0 سے جناب یہ شکست ہوئی. 2 میچ جو تھے باقی وہ بارش کی نظر ہو گئے. لیکن اس میں بھی پاکستان عوامی تحریک کا جھنڈا لہرایا جاتا رہا. اس دوران بھی نعرے لگائے جاتے رہے, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. وجہ کیا ہے کہ لوگ اسے امید کی کرن سمجھتے ہیں, اور جب آپ اس قسم پابندیاں لگاؤ گے, آپ چاہو گے کہ اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو اور کوئی اس کا ذکر نہ کرے, یہ ذکر اور زیادہ آئے گا. آپ جناب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں, اس کو نہیں جناب لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہیے. ان پر کتنی تنقید ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جناب, اس وقت قانون دان کہہ رہے ہیں, ماہرین قانون, وکلا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ نہیں, اصل بات یہ کہ عمران خان کو نہیں دکھانا, ایجنسیاں چونکہ نہیں چاہتی, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, حکومت نہیں چاہتی ان کو نہ دکھایا جائے, اس وجہ سے 4-1 سے فیصلہ آیا ہے, ورنہ ایسی صورتحال نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو جناب چل پڑا ہے سلسلہ یہ رکنے والا نہیں ہے. آخر میں تھوڑا سا میں بات کروں گا جناب, گزشتہ روز فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی بات ہوئی اور اس کو جناب لے کر یہ ساری صورتحال آگے بڑھائی جا رہی ہے. آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جناب اس کی صدارت کی. اس میں نہ صرف کور کمانڈرز بلکہ دیگر جو کمانڈرز ہیں تمام فارمیشنز کے, جس سطح تک کمانڈ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے بھی تھے. یہ ایک کور کمانڈر کانفرنس سے بڑا فورم ہے اور اس میں بھی کہا گیا کہ جناب 9 مئی کے جناب جو منصوبہ ساز ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. میرے خیال میں یہ فوج کی طرف سے بہترین قسم کا معاملہ ہے اور 1 سال گزر چکا ہے, تقریباً ہر مہینے یہ مطالبہ دہرایا جاتا ہے, کبھی کور کمانڈر کانفرنس میں, کبھی جناب انفارمیشن جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے. میرے خیال میں اس کو جناب آگے بڑھایا جانا چاہیے اور واقعی تحقیق ہونی چاہیے کہ 9 مئی کے جو اصل کلپریٹ تھے وہ کون تھے اور ان کو واقعی سزا دینی چاہیے. اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. DGI-SPR پہلے اس کی جناب اشارہ دے چکے ہیں کہ باقی اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ لوگ تو جو گرفتار ہو گئے اب تو صرف ایک خوف و ہراس کی بات, لیکن جب تک اس کے اصل کلپریٹ, جیسے PTI کہتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اکسایا, جو جناب جو باہر احتجاج کر رہے تھے ان کو اندر لے جا رہے تھے, جنہوں نے CCTV فوٹیج چھپائے, ان سب کو جب تک آپ باہر نہیں لائیں گے ان کو سزا نہیں ملے گی, بات آگے نہیں بڑھے گی. آخر میں جناب میں ایک چھوٹا سا آپ کو جناب ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں. یہ کلپ ہے جناب محترمہ جو ہمارے شاعر احمد فراد تھے ان کی جناب اہلیہ نقوی صاحبہ کا, اور وہ بڑے دلچسپ قسم کے 2 اشعار سنا رہی ہیں. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. میں اکثر ان کا شعر سناتی ہوں ہر جگہ کہ مجھے کچھ میٹھے چشموں کی دعا ہے, میرے پیچھے سمندر چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پوری دنیا میں فرحاد کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے بیکاز ہی واز آن دا رائٹ ٹریک. خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو, خدا کرے تمہیں اس کی قمیص تک نہ ملے. تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کوئی سچ بول رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے, وہ اسائلم کے لیے کر رہا ہے, دیٹ از ٹوٹلی رانگ. آئی تھنک آئی ٹوٹلی کنڈیم اٹ. خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو, خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو, خدا کرے تمہیں اس کی قمیض تک نہ ملے. کیا شعر کہا ہے جی. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک جملے پر ہمارے تو آنسو آ جاتے ہیں, ایک اچھے شعر پر ہم 2 رات تک آرام سے چین سے بیٹھ نہیں سکتے. پھر میں ریپیٹ کروں گا, خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو, خدا کرے تمہیں اس کی قمیض تک نہ ملے. سامعین, یہ میرے آخری الفاظ تھے آج کے ویلاگ کے, یا کم از کم جب تک ہم زندہ رہے یا جب تک اٹھا نہ لیے جائیں اس وقت تک کے یہ آخری الفاظ تھے. اور مجھے
मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।